کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ میسم بھائی، سب سے پہلے آپ کو زیارت مبارک ہو، قبول ہوں۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت یہ نصیب کی کہ ہم حاضر ہوئے اور آپ سے ملاقات کا شرف ہوا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ نے پارا چنار کی آواز ہمیشہ اٹھائی ہے، اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ جلال بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئے، آپ کو یہاں پر آ کر کیسا لگا؟ کیا چیزیں آپ نے دیکھی کہ جو آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ میسم بھائی، اس وقت ہم بین الحرمین میں مولا حسین کے ذریعے کے سامنے اور مولا غازی عباس علمدار باب الحوائج کے ذریعے کے درمیان کھڑے ہیں۔ اس وقت جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، یقیناً یہ ہمیں ناقابل بیان ہے۔ مشی صرف ایک واقع کا نام نہیں ہے، واقعی جس نے اس کو سفر عشق کا نام دیا ہے، تو میں اس بندے کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ لفظ چنا ہے، بلکہ اسے بڑھ کر کوئی شاید لفظ نہ ہو۔ یہ صرف مشی نہیں ہے، یہ صرف واقع نہیں ہے، یہ صرف یہاں صرف وہ خوراک نہیں ہے، یہاں صرف یہ چیزیں نہیں، یہاں ایک پیغام ہے۔ قدم قدم پہ آپ کو مولا حسین کا ایک پیغام ملے گا، اور آپ کے ذہن اور آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات پیک پہ ہوں گے۔ یعنی آپ یقین نہیں کر سکتے میسم بھائی کہ 48، 49، 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں 1.5 سال کے بچے کھڑے ہوں، وہ منتیں کر رہے ہوں کہ یہ جوس یہ جذبہ صرف حسین کے پاس موجود ہے، یہ حسین کے ہاں موجود ہے اور کسی کا۔ اور یہ ویسے نہیں شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ہم نے مختلف مسالے کے، مختلف رنگ کے، مختلف زبانوں کے، مختلف ممالک کے، فرقوں کے لوگ دیکھے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ انڈیا سے ہیں، دلی سے ہیں۔ میں نے بریلوی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی بریلوی نہ کہیں، ہم مسلمان ہیں اور حسینی ہیں۔ تو ہندو لوگ مجھے ملے، ہمارے جلوس میں شریک ہوئے۔ ہم نے کہا کہاں سے ہو؟ انڈیا، حیدرآباد سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم انسان ہیں اور حسینی ہیں۔ تو یہ مولا حسین کا ایک آفاقی پیغام ہے۔ کربلا مشی ایک پیغام دیتا ہے، یہ ایک نیا انقلاب ہے۔ میں اس موقع پہ پورے پاکستان کے جو مومنین ہیں کو بالخصوص، اور پورے پاکستان کے مومنین اور مسلمانوں کو بالعموم، مولا کے اس پاک مقدس دھرتی، اس حرم پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو آباد و شاد رکھیں۔ خدا ہمارے ملک پاکستان سے دہشت گردی کی جو لعنت ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرمائیں۔ اور ساتھ ہی اگر ہم اس موقع پہ، میں نے راستے میں دیکھے فلسطین، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے سٹال، ان کے بچے، ان کی خواتین، ان کے پوسٹر، تو یقین کریں کہ ایک درد ہے، اور وہ درد ہم دل میں لیے ہوئے مولا کے حرم میں ہم حاضر ہیں۔ تو غزہ کے مسلمانوں کے مولا وہ مشکلات آسان فرمائیں، اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل، اللہ اس کو نابود کرے، ان کو اس سپہ ہستی سے مٹائیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں جو جنگ پھیلائی ہے، جو پالیسی ہیں ان کے، جو ظلم کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص پاکستان ہمارا ملک ہے، اس پہ فخر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، یہ اسلام کا واقعی قلعہ ہو۔ الحمدللہ پھر اگر ہم اس موقع پہ اپنے مومنین کا جو ہمارے عراق میں مقیم ہے میسم بھائی، میں ان سے ملا ہوں، انہوں نے جو پیار دیا، جو محبت کی، بہت سارے لڑکے، جوان، بوڑھے یہاں موجود ہیں۔ مولا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور انشاءاللہ آپ کی بھی ملاقات بھی ان سے کروائیں گے ضرور۔ یہ جلال حسین بنگی صاحب تھے کہ جنہوں نے بین الحرمین میں اتنی خوبصورت گفتگو کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین، اس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہمارے دل میں بھی غم ہے، کیونکہ اس وقت حسین کا پورا خانوادہ غم میں ہے۔ تو ہم اس غم کی کیفیت میں دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، اے خالق، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے پاک فرما، محفوظ فرما، اور ان کی سازشوں سے خدا ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں۔ آپ کا میزبان میسم عباس حرم حضرت امام حسین سے اجازت چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔